ساتھ ہیں. دو بڑے ممتاز نام ہیں ہمارے اس پروگراموں کے. یہاں امریکہ میں افغان تجزیہ کار ہیں, افغان سیاستدان ہیں, سرور احمد زئی, اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک. آج بریگیڈیئر عمران ملک کا ایک اسی مسئلے کے بارے میں افغانستان میں جو 4 افریقی مذاکرات ہوئے ہیں, نیشن میں اخبار جو روزنامہ ہے اس میں ان کا کالم بھی چھپا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. تو اس وقت یہ دونوں صاحبان ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. تو سرور صاحب, سب سے پہلے تو بنیادی سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں امن مذاکرات کی توقعات کی جا رہی ہے, اس کی کامیابی کے امکانات کیا ہیں اور طالبان کے کتنے دھڑوں کی طرف سے آپ اس میں شمولیت دیکھتے ہیں؟ ابھی تک طالبان نے اس بات کو رد بھی نہیں کیا ہے, انکار بھی نہیں کیا ہے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں جو پاکستان نے یہ آفر دیا ہے کہ نیکسٹ ویک جو مارچ کے پہلے ہفتے میں پاکستان میں میٹنگ ہوگا طالبان اور افغان نمائندوں کے درمیان, تو میرے خیال میں یہ بالکل طالب نمائندے آئیں گے. لیکن میرے خیال میں مولا منصور کا جو گروپ ہے اس کے نمائندے ہوں گے, اس میں حقانی کے نمائندے ہوں گے, اور حکمتیار کے نمائندوں کو بھی دعوت دیا ہے. لیکن حکمتیار کے نمائندوں نے کل بتایا کہ جب فارن انٹرفیئرنس ہوتا ہے اس بات چیت میں ہم نہیں آئیں گے. تو خیر, حکمتیار کے ساتھ بات چیت ہونا اتنا مشکل نہیں, وہ بہت آرگنائز گروپ ہے حکمتیار کا, اور دوسرا ہے کہ حکمتیار کا بہت اسٹرانگ لیڈرشپ ہے, اور وہ اکیلا لیڈر ہے جو اپنے گروپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں بہت زیادہ امکانات ہے کہ طالبان کے جو قطر کے نمائندے اس میں شریک ہو جائے اور حقانی کے گروپ کے نمائندے. لیکن جو مولا عمر کا, مولا رسول کا گروپ ہے, انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا, انہوں نے انکار بھی نہیں کیا ہے. تو ابھی دیکھیں گے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے گورنمنٹ کے خلاف کافی بیانات دیے اور مولا منصور کے خلاف بھی زیادہ بیانات دیے. تو ابھی دیکھیں کہ مولا رسول کے نمائندے آئیں گے یا نہیں, لیکن میرے خیال میں سارے اور طالبان اور حقانی گروپ کے نمائندے اس میں شرکت کریں گے. اچھا سرور صاحب, ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا. بغیر صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے 15 فروری کو ایک بیان میں انہوں نے طالبان کے دھڑوں اور حزب اسلام حکمت جار گروپ سے مفاہمت کے عزم کا اظہار کیا, اور طالبان اور دیگر سبھی گروہوں پر زور دیا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں شامل ہوں. آپ نے اپنے کالم میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت ساری مشکلات درپیش ہیں, اس سلسلے میں یہ ایک پیچیدہ اور لمبا عمل ہو سکتا ہے. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں, صدر اشرف غنی کی طرف سے یہ بیان کتنا اہم ہے اور اس سے امن بات چیت کے امکان کو کتنی تقویت ملے گی؟ اور جس طرح کے سرور صاحب بتا رہے ہیں جو دھڑے آ رہے ہیں, آپ کے خیال میں کون کون سے طالبان کے دھڑے یا دوسرے دھڑے اس میں شامل ہونے کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجیں گے؟ ویسے اب دیکھیے, یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو اس کی افغانستان میں جو انوائرنمنٹ ہے اس کو ہم نے کنڈیوسو بنانا ہے نیگوسیشنز کے لیے. اب نیگوسیشنز میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک جو بیلیجرنٹ ہے یا ایک پارٹی جو ہے یا ایک فریق جو ہے وہ حاوی ہو جائے اور اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ دوسرے کے اوپر لاگو کر دے. مگر آپ نے افغانستان میں یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ جہاں پہ جنگ چل رہی ہے اور کوئی ایک فریق بالکل جنگ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں آیا ہے. تو میرے خیال میں ابھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک فریق کو جنگ جتوانے کے چکر میں پڑیں, ہمیں کمپرومائز کی طرف جانا چاہیے. اور جب ہم یہ اپنا نقطہ نظر بنا لیں گے اور ہمارا یہ ہدف ہو جائے گا تو پھر ہماری سوچ جو ہے وہ بکھرے گی نہیں, اور ایک جو کہتے ہیں کہ ایک ڈیزائرڈ اینڈ اسٹیٹ کی طرف ہم جائیں گے, اور وہ ڈیزائرڈ اینڈ اسٹیٹ یہ ہوگی کہ کمپرومائز کیا جائے. اور کمپرومائز جب ہم کریں گے تو اس میں لازمی بات یہ ہے کہ طالبان کے جو نمائندے ہیں اور جو افغان گورنمنٹ کے اشرف غنی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے ان کے جو نمائندے ہیں, یہ دونوں برابری کی سطح پر آ کر بات چیت کریں. کیونکہ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جنگ کی صورت میں کسی بھی ایک پارٹی کا پلہ بھاری نہیں ہے, تو یہ یا تو بالکل ایک لا متناہی سلسلہ چلتا رہے جس میں دونوں ایک دوسرے کا نقصان کرتے ہیں اور کوئی فائدہ نہ ہو, بلکہ دونوں کو ذرا دانشمندی سے کام لینا چاہیے اور ایک کمپرومائز کی طرف بڑھنا چاہیے. اور میری تو سوچ یہ ہے کہ جو کوآرڈینیشن گروپ جو ہے اس کو اب کام ہی اسی طرف پڑھنا چاہیے کہ کسی طرح سے طالبان کو ایک کمپرومائز کی طرف لائیں اور اشرف غنی صاحب کی حکومت کو بھی کمپرومائز کی طرف لائیں. دونوں اپنی ایکسٹریمسٹ پوزیشنز چھوڑیں اور ایک ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں پہ جو منیمم جو ایگریبل پوائنٹس جو ہیں وہاں پہ آ جائیں,
اور ان منیمم ایگریبل پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنا دائرہ کار بڑھاتے جائیں. جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، وہ جو باتیں جن کی مانی جا سکتی ہیں وہ تو مان لینی چاہیے فوری طور پر. مثال کے طور پر کہ وہ ان کی جو ٹریول ہے، ٹریولنگ کے اوپر جو قدغن لگا ہے وہ ختم ہو جائے، پابندیاں ختم ہو جائیں، سفری پابندیاں ختم ہو جائیں، ان کے اوپر جو باؤنٹیز ہیں، ان کے سڑوں کی قیمتیں جو لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں، جو باقی ان کے جو لوگ پرزنرز ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. تو جو باتیں مانی جانے والی ہیں وہ فوراً مان لینی چاہیے. اب جو بات جیسے کہ فورن ٹروپس یہاں سے چلے جائیں وہ ماننے والی نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ بات چیت کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے دونوں سائڈ جب کمپرومائز کے لیے راضی ہو جائیں، سب سے پہلے تو اس بات پہ ان کو راضی ہونا ہے کہ ہم نے کمپرومائز کرنا ہے، اس کے بعد پھر اگلا قدم لیا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر طالبان کی اور کابل حکومت کی پہلی ملاقات ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں، وہ شاید پہلا پیش خیمہ ہے کہ اس طرف ہمیں کامیابی ہو جائے گی. اچھا سرور صاحب، یہ فرمائے گا کہ آج تک تو جب بھی ہم بات کرتے آئے ہیں یہی کہتے آئے ہیں کہ طالبان پر پاکستان کے اثر و رسوخ اور دباؤ ڈال کر ان کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوششوں کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے، آپ سے میرا سوال بھی بار بار رہا ہے. لیکن قطر، جہاں پر طالبان کا سیاسی دفتر ہے، جہاں پر ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، جہاں پر ان کے اجلاس ہوتے ہیں، وہ قطر کے بارے میں ہم کبھی اس طرح سے بات نہیں کرتے. آپ یہ بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ اس سلسلے میں قطر کتنا اہم رول ادا کر سکتا ہے طالبان کو اس ساری چیزوں کے لیے آمادہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر ان کا دفتر ہے، وہ چلاتے ہیں اس ملک کے اندر. جی بالکل، میرے خیال میں قطر ایسا ملک ہے جو امریکن لوگ اس پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یہ جو دنیا میں مختلف جو ایکسٹریمسٹ ریلیجیس اسلامک گروپس ہے، قطر کی لنکس ان کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہے. تو طالبان کے لیے جو ایک مناسب کنٹری کی ضرورت تھا، جو آپ طالبان کا سیاسی آفس ہو جائے، تو وہ صرف امریکہ نے قطر کو چوز کیا اور قطر نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا. قطر لوجسٹکلی سپورٹ سپلائی کر سکتا ہے لیکن اور کچھ نہیں کر سکتا. وہ لوجسٹیکل سپورٹ جو ہے وہ جو آفیسز ہوتے ہیں یا جو اور نیگوسیشن کے وینیو ہوتے ہیں، یا طالبانوں کے لیے ویزے دینا ڈفرینٹ اپوننٹس گروپ کو جو وہاں پہ ٹریول نہیں کر سکتے، لاجسٹکلی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن میرے خیال میں پولیٹیکلی قطر کا کوئی اتنا زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ وہ انفلوئنس کرے طالبانوں کو یا افغان گورنمنٹ کو. لیکن پھر بھی بصفت ایک ایسا کنٹری جو طالبان کو آفس دیا ہے، اور پاکستان نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا، دنیا نے بھی ایکسیپٹ کیا، امریکہ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو لاجسٹکلی کافی سپورٹ ہو سکتا ہے. لیکن پولیٹیکلی میرے خیال میں قطر گورنمنٹ کا کوئی اتنا اہمیت نہیں ہے. اچھا بغیر صاحب، پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف گزشتہ روز قطر کا دورہ کیا. انہوں نے قطر کے امیر سے ملاقات کی، عسکری قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. پاکستان کی طرف سے کی جانے والی ان کوششوں کے بارے میں اب افغان حکومت کس طرح سے دیکھتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت اعتماد کا فقدان بھی رہا دونوں طرف سے. آپ یہ فرمائیے گا کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات، یا پھر یوں کہہ لیجئے براڈر سطح کے اوپر کہ افغانستان کے لیے امن مذاکرات کے انعقاد میں یہ جو فوجی ملٹری ڈپلومیسی رہی ہے، یہ کتنی اہم رہی ہے، اور اس کے رول کی اہمیت کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. اس میں دیکھیے جی کہ جہاں تک پاکستان اور افغانستان کا تعلق ہے، تو ہماری جو پولیٹیکل انگیجمنٹ رہی ہے وہ کافی حد تک کامیاب نہیں ہوئی ہے. تو پہلے تو ہم یہی کوشش کرتے رہے ہیں کہ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی افغانستان کی گورنمنٹ کو انگیج کرتے رہیں اور ان کو امریکنس کے ساتھ مل کر کوئی ایک راستہ نکال سکیں امن کے لیے. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کوششیں ناکامیاب رہی ہیں. جب سے جنرل راحیل شریف صاحب آئے ہیں، انہوں نے ملٹری ڈپلومیسی شروع کی ہے جو کہ بہت حد تک کامیاب رہی ہے، اور انہوں نے افغانستان کے بھی ایک سے زیادہ انہوں نے ٹرپس کیے ہیں. ہمارے DGISI جنرل رضوان اختر بھی وہاں پہ چکر لگاتے رہے ہیں، اور انہوں نے جو افغان لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل ایز ویل ایز ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کو انگیج کیا ہے. اور میرے خیال میں ان کی یہی کوششیں رنگ لائی ہیں کہ جس کی وجہ سے افغان حکومت جو ہے وہ تھوڑی مائل ہوئی ہے پاکستان کی طرف. اور ان کے جو میرے خیال میں سب سے بڑا جو اس کا اندیا ملتا ہے وہ اس طرح سے ملتا ہے کہ NDS کے جو پرانے چیف تھے ان کو اشرف غنی صاحب نے فارغ کر دیا اپنے جاب سے،
کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو یہ امن کی بات چیت ہو رہی ہے اس کی مخالفت کی تھی. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے اشرف غنی صاحب نے, اور یہ اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ ان کو جنرل راحیل شریف کے اوپر کافی اعتماد ہے, اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ ڈپلومیٹک یہ ملٹری ڈپلومیسی کے تھرو, بلکہ اپنا جو اثر اور رسوخ ہے طالبان کے ساتھ, ان کو ملٹری کا جو اثر اور رسوخ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی ملٹری اس وقت سب سے آئیڈیل پوزیشن میں ہے کہ وہ افغان پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی انگیج کرے, طالبان کو بھی انگیج کرے, اور دونوں کو بیئر منیمم جو ایجنڈا ہے, ایگریبل ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر لا کر بٹھا دے. اور میرے خیال میں اگر یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں ہو جاتا ہے تو یہ ہماری فوج کی اور ہماری حکومت کی بھی, ملٹری ڈپلومیسی کی بھی اور پولیٹیکل ڈپلومیسی بھی کی یہ ایک بہت اچھی اور کامیابی ہوگی جس کے بارے میں یہ واقعتاً فخر کر سکتے ہیں, اور یہ پہلا سٹیپ ہوگا ٹورڈز پیس ان افغانستان. اچھا, یہاں پہ